چشتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب 3 بڑے حملے جو ریسنٹلی ہوئے ہیں اسلام آباد کچہری، وانا اور ایف سی ہیڈ کوارٹر، ان تینوں حملوں میں جو دہشت گردی کی ذمہ داری ہے وہ عائد ہوئی ہے افغان شہریوں کے اوپر، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور وہ ثبوت ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ پاکستان واضح طور پر ایک یہ بات بھی کر چکا ہے کہ جو افغان حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے اب تک کام کر رہی ہے اور اس کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہے۔ آج بھی یہ بریفنگ میں بات سامنے آئی کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے نہیں، سٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے کام کرے۔ تو ایک حکومت جو ایک عرصہ دراز سے عبوری ہے، پتہ نہیں کب تک عبوری رہے گی، اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ کیا رسپانس آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ابھی تو جو پاکستان کے خاص طور پہ جو پالیسی میکر ہیں یا ایز اے اسٹریٹجی ہم نے بہت ریفرین سے کام لیا ہے، جو 3 اٹیک آپ کنٹینیوس ذکر کر رہی ہیں، جی، کیونکہ ہماری پلاننگ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم اٹیک بائی اٹیک میچ کریں۔ دیکھیے، جب آپ بہت زیادہ اوور ایکسپوجر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا جو ڈیٹرنس وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اٹیک کے اوپر ہم نے ریٹیلیٹری اسٹرائک کر دی پھر انہوں نے کر دی، یہ بالکل انڈیا کو سوٹ کرے گا اس طرح، کیونکہ وہ چاہیں گے ہم ملیٹریلی انگیج رہیں، اور ظاہر ہے ہم وہ نارتھ ایسٹ میں، ساؤتھ ایسٹ میں اور ایسٹرن سائڈ پہ سارا انہوں نے ہمیں بلاک کیے رکھا، انگیج کیے رکھا۔ دیٹ مینز نیگوسیشن سسپینڈڈ ہے، انڈیا کی طرف بھی ادھر ہیڈ وے نہیں ہے، کوئی ایک ڈپلومیٹک ریلیشن کوئی خاص نہ ہونے کے برابر ہے، اور نارتھ ویسٹ کی طرف وہ چاہیں گے کہ ہم افغانستان طالبان ہمیں انگیج رکھیں۔ انڈیا کی کیپیسٹی ہمارے سے کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس ان کو انسینٹیو دینے کی یا ایک بارگیننگ چپ کے طور پر آفر کرنے کی۔ جو ان کی پوزیشن آف فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ان کو لیوریج دیتی ہے، وہ بہت زیادہ۔ اور ایک اور چیز جو ایڈ کرتی ہے، وہ افغانستان کی جو حکومت ہے، وہ مسٹر منیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایز اے اسٹیٹ نہیں ایڈ کر رہے، وہ کرتے ہیں جیسے پاور ہبز ہوتے ہیں یا ایک گروپ ہوتا ہے، پریشر گروپ ہوتا ہے کہ جی، آپ ہمیں کیا دیں گے تو ہم آپ کو کیا دیں گے۔ وہ ابھی تک اسی موڈ میں ہیں، اور آپ نے دیکھا ان کے لیے تو میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں کہ ان کے لیے جو انسٹیبلٹی ہے وہی اسٹیبلٹی ہے، کیونکہ اگر وہ سٹیبل ہو جائے افغانستان کسی طریقے سے اکنامکلی، پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی، تو پھر سارے مسئلے ختم، پھر تو لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ان سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے، ان کو انسینٹیو آفر نہیں کریں گے، ان کو رینٹ فار ٹیرر نہیں یوز کریں گے۔ لیکن بلڈ اور بزنس ایک ساتھ چل سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں چل سکتا، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کریں، لیکن ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی کا سامنا ہے کہ صرف وہ اسٹینڈ الون ہم سے نہیں لڑ رہے، ان کے پیچھے ہندوستان ہے۔ لیکن جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر مسٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایڈ کرتے رہنا چاہیے اپنا مورل ہائی گراؤنڈ ٹھیک فرام ہے، اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ایک، اور دوسرا ہمیں، میری سجیشن تو یہ ہوگی کہ چائنا کو خاص طور پر انکلوڈ کریں اور خاص طور پر سعودی عرب کو انکلوڈ کریں، کیونکہ ان دونوں ملکوں کا انفلوئنس بہت ہے، اور انڈیا کے جو انسینٹیو ہیں اگر ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا ملک ہے تو وہ صرف چین ہے۔ وہ ٹھیک ہے، انسینٹیو یہ دے سکتا ہے جو پہلے بھی وہ دے رہا ہے کہ ہم آپ کو نارتھ طرف چائنا کی طرف ٹرین سے لنک کر دیتے ہیں، چائنا پہلے ہی آفر کر رہا ہے کہ سی پیک میں آپ کو انوالو کرتے ہیں، تو انسینٹیو تو موجود ہے، لیکن کیونکہ انڈین ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید اس طرح دھیان نہیں دے پا رہے، اور چائنا کو ریئلزم ہے کہ سی پیک اس وقت تک صحیح معنوں میں ٹیک آف نہیں کر سکے گا پروجیکٹ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک ہمارے ساروں کے سٹیک کامن ہے۔ سعودی عرب سے تو ویسے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ڈیفنس کا، تو یہ ڈیفنس یہ نہیں ہوتا کہ ملک حملہ ور ہو، ڈی اسٹیبلائزیشن ایسے اس طرح کی ٹیررزم ہے، اس میں بھی سعودی عرب رول پلے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ منیر صاحب، ابھی جو گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے، تو چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور سعودی عرب کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر افغان طالبان رجیم کی بات کریں تو وہ جو نان سٹیٹ ایکٹر والا کی طرح سے ایکٹ کرنے والا معاملہ ہے وہ موجود ہے۔ جب ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، ڈپلومیسی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپلومیسی کے لیے تو سامنے کوئی ایک ایسی حکومت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ بات کی جائے اور اس بات کی کوئی حیثیت ہو۔ جی، اب صحیح فرما رہی ہیں۔ ان کی دیکھیں، ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے یہ طالبان کا، یہ مختلف ہے۔ جیسے حکومت دوسری ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جی بیلنس آف فورس کیا ہے، بیلنس آف پاور کیا ہے، اور اس کے تحت پھر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے فیصلے نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی آپس میں فیکشنز ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی آپس میں بھی جو انٹرنل ڈویژنز ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے اب جو استنبول میں مذاکرات جو ہوئی ہیں، وہاں وہ وربلی تو مان لیا کہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، پر وہ لکھ کے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی انٹرنل
وجوہات کے تحت وہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کمپلیکیشنز، ان کی ڈیسیشن میکنگ میں بہت کمپلیکیشنز ہیں. پر ہم نے پوری کوشش کرنی چاہیے پورے خطے میں کنسنسس بنا کے چین کی انفلوئنس، سعودی عرب کی انفلوئنس، روس کی انفلوئنس ہم سب استعمال کر سکتے ہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے. اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے یہ چلیں گے تو ان کا جو ملک کا بہت نقصان ہوگا. افغانستان جو ابھی اتنی مشکل میں ہیں، ان کے لوگ، غربت پوری پھیلی ہوئی ہے افغانستان میں، تو ان کو سمجھ کہاں نہ کہاں آئے گی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ بہت غلط راستے پہ چل گئے ہیں. اور جو ہندوستان ان کی بیکنگ کرتا ہے، جس دن انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہندوستان بھی اب بھاگ جائے گا. تو ان کو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، تو ان کو رہنا ہے. اور پاکستان کے بغیر افغانستان ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن منیر اکرم صاحب، اب ایران کی جانب سے بھی تو ایک ثالثی کی پیشکش آئی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ والا روٹ جو ہے کام کر سکتا ہے؟ جی ضرور. دیکھیے آخر میں جا کے پولیٹیکل سولوشن ہی آ سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا، ترکی اور قطر جو ہیں وہ تو ناکام ہو گئی، ان کی ثالثی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک. جی ان کی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اب تک طالبان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. پر ان کو آگے جا کر وہ سمجھ آئے گی. ہم نے اپنی جو پالیسی ہم نے بنائی ہے، کمپریہنسو پالیسی ہے، اس پہ ہم نے مکمل کنسسٹنسی رکھنی چاہیے، پریشر بڑھانا چاہیے، سب ملکوں کو استعمال کرنا، سب کو ساتھ بنانا، کنسنسس بنا کر ان کو آئسولیٹ کرنا اور ہندوستان کو آئسولیٹ کرنا، یہ ہمیں جاری رکھنا ہے. اور پریشر کی وجہ سے کہاں نہ کہاں وہ ٹوٹے گا اور ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی بند کرے. اچھا چشتی صاحب، کوئکلی ایک کامنٹ کیجئے گا کہ اب جو ہے صورتحال یہ بن رہی ہے، آج جو DGISPR کی جانب سے بھی کہا گیا کہ تحریک طالبان افغانستان یعنی TTA اور TTP جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو ہمیں یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث میں سے نکلنا ہوگا، اور سیاسی سہولت کاری کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اس کو بھی ختم ہونا ہوگا، تب کہیں جا کے امن جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اس پر کہیے گا کہ کیا یہ ساری چیزیں ممکن ہیں موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں نیئر، ان کی TTA کے علاوہ کسی بھی کی بھی حکومت آ جائے، دیکھیے یہ ہیں ہی پریشر ہبز ہیں سارے. یہ ایک آرمڈ گروپس ہیں بہت بڑے، اور ظاہر ہے اس وقت جو TTA ہے وہ بڑا گروپ ہے جس نے میجورٹی آف افغانستان پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو پش اینڈ پل کرتے رہتے ہیں اور یہ سروائیول ہی اسی میں ہے ان کا. آپ ایک کندھاری گروپ ہے جو دو میں ڈیوائیڈڈ ہے، خود ایک تھوڑا سافٹ ہے ٹورڈز ریلیجن، اور دوسرا ہارڈ لائنر ہے جو ہماری مذہب میں کبھی پڑھایا نہیں جاتا کتابوں میں، وہ ہارڈ لائنرز ہیں. یہ کندھار سے اٹھ سے ہیں، پھر کابل آتے ہیں تو کابل میں ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، پھر گلبدین حکمت یار ہے، پھر ناردرن الائنس ہے، پھر بہت سارے فریگمنٹس ہیں، کوئی 20-22 کے قریب سارے سیگمنٹس ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو ایک ون ون سچویشن دیتے رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک سکے کے دو رخ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک لمٹ سے زیادہ پریشر ہی نہیں ڈالتے کہ ان کا اپنا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ گروپس دوسرے مل کر ان کو ٹاپل کر دیں گے. اور اگر وہ ان کو ٹاپل کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ لیٹ اینڈ لیٹ لیو والی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اور مسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم ایک پریشر گروپ نہیں، ہم ایک حکومت بھی ہیں ساتھ ایک.